ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی السورہ الرعد والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اہل عقل و دانش کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی کر کے اس گناہ کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والوں سے عفو درگزر کا سلوک کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے نیکی کو فروغ ملتا ہے اور صالح معاشرہ نشو و نما پاتا ہے۔ جو انہیں محروم کرے اسے عطا کرتے ہیں، جو ان سے تعلق توڑے یہ ان سے تعلق جوڑتے ہیں، مصائب پر تکالیف پر صبر کرتے ہیں، حوصلے سے کام لیتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر جزا و فضا کے بجائے صبر و ضبط اور استقلال سے کام لیتے ہیں، دین پر بھرپور استقامت رکھتے ہیں، پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے اس کے پریشان حال بندوں کی مدد کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے جذبات کو اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں ہونے دیتے، انہیں شریعت کی حدود کا پابند بناتے ہیں، جھوٹ کے جواب میں ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، خیانت کا جواب دیانت سے دیتے ہیں، اللہ سے کیے گئے عہد کو کبھی نہیں توڑتے، ہر شخص سے اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرتے ہیں، انہیں قیامت کے حساب کا اندیشہ لگا رہتا ہے، ان کی نظر ہمیشہ آخرت کے پائیدار نتائج پر رہتی ہے، یہ اللہ کی رضا کے امیدوار رہتے ہیں۔ بس سمجھ لیجئے آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ عمدہ خصلتیں پیدا کر سکیں، ہم بھی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے رب کو راضی رکھنے والے بن جائیں، اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علی